بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد۔ محب علم محبوب العلماء والمشائخ حضرت مولانا سید امان اللہ صاحب زاد اللہ اقبالہ اور چند دیگر تلامذہ کی خواہش کی تکمیل میں درسیات کی آن لائن تدریس کا آغاز کیا ہوں۔ الحمدللہ چند دن پیشتر مدارک التنزیل کا درس شروع کیا تھا اور وہ اب بھی بفضلہ تعالی جاری ہے، مگر کچھ طلباء درس کتبی شروع کرنے کا پچھلے کئی دنوں سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیز محب علم محبوب العلماء والمشائخ حضرت مولانا سید امان اللہ صاحب بانی باب العلم انواریہ حیدرآباد کا بھی حکم اور تعاون ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ حضرت ہی کی حوصلہ افزائی اور تعاون سے ممکن ہو سکا ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت موصوف کے خدمات کو قبول فرمائے، ان کے ادارہ باب العلم انواریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاصد کو بر لائے۔ لہٰذا باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کی قسط وار ویڈیو ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ الابتداء منی والاتمام من اللہ تعالیٰ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کتاب کتبی جس کے شروع کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب کتبی مدارس اسلامیہ میں سینکڑوں سالوں سے پڑھائی جاتی رہی ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں، اور بلا تفریق مسلک ہندوستان کے ہر بڑے ادارے، خواہ وہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد ہو یا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہو یا دیوبند ہو یا ندوہ ہو، ہر ادارے میں یہ کتاب عرصہ دراز سے پڑھائی جاتی رہی ہے اور الحمدللہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت و عظمت کو جاننے کے لیے میں دو جملے کافی سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کس پائے کی ہے کہ سید میر شریف جرجانی دنیا علم کا بچہ بچہ ان سے واقف ہے۔ انہوں اس کتاب کو 100 بار پڑھنے کے بعد بھی تشنگی محسوس کیے اور دل میں خیال کیے کہ یہ جو کچھ تشنگی رہ گئی ہے، کچھ جو پیاس رہ گئی ہے، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے خود صاحب کتاب اس کتاب کے مصنف کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے اس تشنگی کو دور کیا جائے، اپنی پیاس بجھائی جائے۔ چنانچہ اس خیال سے سینکڑوں میل سفر کر کے انہوں حضرت مصنف قطب الدین رازی کے پاس پہنچے۔ اتفاق یہ کہ اس وقت تک وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ پڑھانے میر سید شریف جرجانی کو پڑھانے کے لیے جس جسمانی قوت کی ضرورت تھی، وہ جسمانی قوت
ان کے اندر نہیں تھی، تو معذرت کر لیے، مگر اپنے سب سے چہیتے شاگرد عبداللہ بن مبارک کو حکم دیے کہ یہ کتاب آپ انہیں پڑھائیں، اور میر سید شریف جرجانی ان سے اس کتاب کو حاصل کیے، اس کتاب کو پڑھے۔ اس سے آپ اس کتاب کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس پائے کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کا میں بار بار نام قطبی کے ذریعے سے لیا، مشہور عرف عام میں تو اس کا نام قطبی ہی ہے، مگر صاحب کتاب نے اس کا نام تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح رسالۃ الشمسیہ رکھا ہے۔ اس نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ تحریر قواعد المنطقیہ، منطقی قواعد کا بیان۔ تحریر اس بیان کو کہتے ہیں جو حشو و زائد سے خالی ہو، منطقی قواعد کا بیان۔ فی شرح رسالۃ الشمسیہ، رسالہ شمسیہ کی شرح میں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جسے ہم قطبی بول رہے ہیں، جس کا نام تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح رسالۃ الشمسیہ ہے، یہ دراصل شرح ہے ایک متن کی، جس متن کا نام شمسیہ ہے، الرسالۃ الشمسیہ۔ الرسالۃ الشمسیہ، اس کے ماتن نجم الدین علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ اب انہوں نے اپنے اس رسالہ کا نام شمسیہ اس وجہ سے رکھا کہ ان کے زمانے کے ایک وزیر تھے، اس وزیر کے لیے بالخصوص، یا اس وزیر کی فرمائش پر انہوں نے اس وزیر کی فرمائش پر اس رسالہ کی تالیف کی تھی، اس لیے اسی کی طرف نسبت کر کے اس کا نام شمس الدین تھا، اس لیے اسی کی طرف نسبت کر کے اپنے رسالہ کا نام انہوں نے رسالہ شمسیہ رکھ دیا۔ المختصر یہ کہ قطبی جس کے درس کے آج ہم پیچھے ہیں، یہ شرح ہے کس کی؟ ایک متن کی، اس متن کا نام ہے الرسالۃ الشمسیہ۔ اتنی بات واضح ہونے کے بعد میں نفس کتاب کو شروع کرتا ہوں۔ قال المقالۃ الثانیہ فی القضایا و احکامہا وفیہا مقدمۃ و ثلاثۃ فصول۔ اما المقدمہ ففی تعریف القضیہ و اقسامہا الاولیہ۔ آگے چند سطر کے بعد ہے اقول۔ میں ایک فائدے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ یہاں سے جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، اس کتاب کا تعارف تو انشاءاللہ مختصراً پیش کروں گا، مگر ایک بات واضح رہے کہ آپ قال اور اقول آپ کو نظر آئے گا اس کتاب میں، تو یہ بات واضح رہے کہ قال کے اندر جو عبارت ہوگی وہ ماتن کی عبارت ہوگی، یعنی وہ رسالہ شمسیہ ہے، اور اقول کے اندر جو عبارت ہے یہ قطبی ہے، جسے آپ تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح رسالۃ الشمسیہ کے نام سے جانا اور پہچانا۔ قال المقالۃ الثانیہ فی القضایا و احکامہا وفیہا مقدمہ۔ مصنف نے کہا کہ مقالہ ثانیہ قضایا میں، یہ ثانیہ تو اولیٰ کہاں ہے؟ تو جیسا کہ میں عرض کیا کہ متن رسالہ شمسیہ ہے، یہ رسالہ شمسیہ 5 اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی اس کا ڈھانچہ، رسالہ شمسیہ کا اسٹرکچر 5 اجزاء ہے۔ ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ۔ مقدمہ منطق کی تعریف، موضوع اور اس کے فائدے کے بیان میں ہے۔ مقالات میں سے پہلا مقالہ المقالۃ الاولیٰ ففی المفردات۔ پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں ہے، وہ گزر چکا یعنی اس سے پہلے گزر چکا۔ المقالۃ الثانیہ فی القضایا و احکامہا، اور مقالہ ثانیہ قضایا اور اس کے احکام میں ہے۔ 1 منٹ میں رکتا ہوں، وہ گزر چکا۔
مقالے اولا کو چھوڑ کر کے آپ نے مقالے ثانیہ سے کیوں شروع کیا؟ یہ سوال. جواب: یہ میری ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ جامعات مدارس اسلامیہ کی ابتدا اسی طریقے سے. میں جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں وہاں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ کتبی تصدیقات پہلے پڑھائی جاتی ہے اور کتبی تصورات بعد میں پڑھائی جاتی ہے. کتبی تصورات ثالثہ ششماہی دوم میں پڑھائی جاتی ہے، کتبی تصدیقات ثالثہ ششماہی دوم میں پڑھائی جاتی، اور تصورات کتبی تصورات رابعہ میں پڑھائی جاتی ہے. تو مدارس میں بھی یہی ہے کہ پہلے تصدیقات پڑھاتے ہیں، بعد میں تصورات پڑھاتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تصدیقات تصورات سے آسان ہے، اسی وجہ سے مدارس میں پہلے مقالہ ثانیہ پڑھاتے ہیں. بہرحال میں گفتگو کر رہا تھا اس کتاب کے اسٹرکچر کے بارے میں کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے. تو میں عرض کیا کہ رسالہ شمسیہ میں ایک مقدمہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا، اور 3 مقالہ ہیں. پہلا مقالہ مفردات میں ہے، مقالہ ثانیہ جس کے پیچھے ابھی ہم ہیں، المقالۃ الثانیہ فی القضایا و احکامہا، مقالہ ثانیہ قضایا اور اس کے احکام یعنی عکس و نقیض وغیرہ کے بیان میں ہے. والمقالۃ الثالثہ، اور تیسرا مقالہ قیاس کے بیان میں ہے. تعریف تو اپنے موقع پر آئے گی، قیاس کے بیان میں ہے، اور خاتمہ اجزاء علوم اور قیاس کے مادوں کے بیان میں ہے. یہ ہے رسالہ شمسیہ کا اسٹرکچر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا فرماتے ہیں، ماتن کیا کہتے ہیں. قال، مصنف نے کہا، ماتن نے کہا، صاحب رسالہ شمسیہ نے کہا. کیا کہا؟ المقالۃ الثانیہ فی القضایا، دوسرا مقالہ جو ابھی جس کے پیچھے ہم ہیں، یہ دوسرا مقالہ قضایا کے بیان میں ہے اور اس کے احکام یعنی عکس و نقیض کے بیان میں ہے. وفیہا مقدمۃ و ثلاثۃ فصول، اور اس میں یعنی اس دوسرے مقالے میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں. یہ مقدمہ الگ ہے جو مقالہ ثانیہ کا جز ہے، اور اس سے پہلے جس مقدمہ کی بات کیا وہ مقالہ ثانیہ کا بھی جز نہیں ہے، مقالہ اولا کا بھی جز نہیں ہے، بلکہ کتاب کا ایک مستقل جز ہے. اس میں ایک مقدمہ اور 3 فصلیں ہیں. اما المقدمہ ففی تعریف القضیہ و اقسامها الاولیہ، رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں. ہاں، تو مقالہ ثانیہ میں جو ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے میں کس چیز کا بیان ہوگا؟ تو مصنف کہتے ہیں اس مقدمے میں قضیہ کی تعریف بتائی جائے گی اور اس کے اقسام اولیہ کا بیان ہوگا. قضیہ کے اقسام اولیہ کا بیان ہوگا. اقسام اولیہ نیچے آ رہی ہے کہ اقسام اولیہ سے کیا مراد ہے، اس لیے میں چھوڑتا ہوں. یہاں صرف موٹی سی بات یہ ہے کہ مقدمہ جو مقالہ ثانیہ کا جز ہے یہ قضیہ کی تعریف میں ہے، یعنی اس میں قضیہ کی تعریف کی جائے گی، اور وہ اقسام الاولیہ اور قضیہ کے اقسام اولیہ کا بیان ہوگا. تعریف شروع ہوتی ہے. القضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ، قضیہ ایک ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو اس میں سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. قضیہ ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جانا صحیح ہو. یہاں قضیہ کی تعریف کر رہے ہیں. شرح میں اس پر گفتگو کروں گا، ٹائم ویسٹ ہوگا، اس لیے تھوڑا آپ انتظار کیجیے. وہی ہے، اب یہاں سے قضیہ کی تقسیم شروع ہوتی ہے. تعریف تو ہو گئی. وہی حملیۃ ان حلت بطرفیہا الی مفردین کقولک زید عالم و زید لیس بعالم. تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ قضیہ کی 2 قسم ہیں، ایک حملیہ اور دوسرے شرطیہ. یہی قضیہ کے اقسام اولیہ ہیں. اب اولیہ کیوں ہے؟ تھوڑا انتظار کیجیے آپ.
تو بات ہمارے سامنے نکل کر کے یہ آئی کہ قضیہ کسے کہتے ہیں، وہ ماتن نے بتایا۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ قضیہ کی دو قسم ہیں، ایک حملیہ ہے اور دوسری شرطیہ ہے۔ پھر حملیہ کی تعریف کر رہے ہیں اور شرطیہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یوں کہتے ہیں ان حلت بطرفیہا الی مفردین، اگر قضیہ کے طرفین دو مفرد کی طرف منحل ہو۔ انحلال کا کیا مطلب ہے؟ شرح کا انتظار کیجیے۔ قضیہ کے طرفین اگر دو مفرد کی طرف منحل ہوں تو وہ حملیہ ہے، جیسے کہ آپ کا قول زید عالم، آپ کا قول زید لیس بعالم، یہ قضیہ حملیہ ہے۔ زید عالم قضیہ حملیہ ہے، کیونکہ یہاں سے آپ رابطہ کو حذف کر دیں گے، ارتباط حکمی پر دلالت کرنے والے کو حذف کر دیں گے، تو بچ جائے گا زید اور عالم۔ زید بھی مفرد ہے، عالم بھی مفرد ہے، تو تحلیل کے بعد اس قضیہ کے طرفین یعنی محکوم علیہ، محکوم بہ، تحلیل کے بعد دو مفرد ہیں تو ان کی تعریف کے بنا پر یہ قضیہ حملیہ ہے۔ اسی طریقے سے زید لیس بعالم میں لیسا کو آپ حذف کر دیں گے تو بچے گا زید اور عالم۔ زید محکوم علیہ ہے اور عالم محکوم بہ ہے، اس کے دو طرف دو مفرد رہ گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ قضیہ جس کے طرفین تحلیل کے بعد دو مفرد ہوں وہ حملیہ ہے، تو ان کی تعریف کی بنا پر یہ دونوں قضایہ حملیہ ہیں۔ وہ شرطیت، اور قضیہ کی دوسری قسم شرطیہ ہے۔ شرطیہ کیا؟ ان لم تنحل، اگر اس کے طرفین دو مفرد کی طرف منحل نہ ہوں تو وہ قضیہ شرطیہ ہے، جیسے ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، ان اور فا کو حذف کریں گے تو بچ جائے گا الشمس طالعہ، بچ جائے گا النہار موجود۔ ایک طرف الشمس طالعہ ہے، ایک طرف النہار موجود ہے، اور یہ طرفین دو مفرد نہیں ہیں، تو تحلیل کے بعد طرفین دو مفرد نہ ہوں تو اس قضیہ کا نام، جس قضیہ کے طرفین دو مفرد نہ ہو تحلیل کے بعد، اس کا نام شرطیہ مصنف بتا رہے ہیں۔ اب شرح میں ہم آتے ہیں۔ اقول کے اندر جو عبارت آتی رہے گی وہ شارح کی عبارت ہوگی، یہی قطبی ہے جو اقول میں آ رہی ہے۔ لما فرغ عن مباحث القول الشارح شرع فی بیان مباحث الحجہ، یہ قضیہ اتفاق کیا کہ جب مصنف فارغ ہوئے قول شارح کے مباحث سے، آسان لفظ میں معرف کے مباحث سے، تو اب حجت کے مباحث کے بیان کو شروع کیے۔ یہ قضیہ اتفاق کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، یعنی معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک موصل ہو، اور معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقی تک موصل ہو۔ منطق کا یہی موضوع ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسی بھی علم میں موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی، تو بہرحال منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ جب معرف کے بحث سے انہوں فارغ ہو چکے تو اب حجت کے مباحث کو، حجت کے بیان کو، حجت کے مباحث کے بیان میں انہوں لگے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ جب قول شارح کے مباحث سے فارغ ہو گئے تو حجت کے مباحث کے بیان کو انہوں نے شروع کیا۔ ولما توقف معرفتها على معرفة القضايا وأحكامها وضع المقالة الثانية لبيان ذلك۔ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ قول شارح کے مباحث سے فارغ ہونے کے بعد حجت کے مباحث کو انہوں نے شروع کر دیا ہے، حجت کے مباحث کو شروع کر دیا ہے۔ بالکل غلط آپ نے کہا، کیونکہ یہاں جو ابتدا ہے وہ قضایا کی ابتدا ہے۔ قضایا سے ابتدا حملیہ اور شرطیہ کا بیان ہے، پھر متصلہ، منفصلہ، لزومیہ، اتفاقیہ، انادیہ ان کا بیان ہے، پھر عکس اور نقیص کا بیان ہے، معدولہ وغیرہ کا بیان ہے، اور یہ تو حجت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حجت کی مباحث کو انہوں نے شروع کیا؟ یہ سوال ہے، اس سوال کا خود شارح جواب دے رہے ہیں۔ ولما توقف معرفتها على معرفة القضايا وأحكامها، جب حجت کی معرفت موقوف ہے قضایا اور اس کے احکام کی معرفت پر، تو جواب کا حاصل یہ ہے
کہ چونکہ حجت کی معرفت موقوف ہے قضایا اور اس کے احکام کی معرفت پر، کیونکہ حجت چند قضایا سے مل کر کے حاصل ہوا کرتی ہے، حجت ان قضایا کی طرف طبعاً محتاج ہے، تو وہ قضایا کی طرف طبعاً محتاج ہے، اور محتاج ہے، موقوف ہے ان کے اوپر، اور موقوف علیہ کے بغیر موقوف کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے حجت کی بحث سے پہلے قضایا اور اس کے احکام سے بحث کیے۔ ولما توقف معرفتها على معرفت القضایا و احکامها، جب اس کی معرفت یعنی حجت کی معرفت موقوف ہے قضایا اور اس کے احکام کی معرفت پر، تو انہوں نے مقالہ ثانیہ کو رکھا اس کے بیان کے لیے یعنی قضایا اور اس کے احکام کے بیان کے لیے۔ ورتبہا، اور مقالہ ثانیہ کو انہوں نے مرتب کیا، اس کی ترتیب دی، مقالہ ثانیہ کی ترتیب دی کس پر؟ ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مقالہ ثانیہ مشتمل ہے کس کے اوپر؟ مرتب ہے کس کے اوپر؟ ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر۔ اما المقدمہ ففی تعریف القضیہ و اقسامها الاولیہ، تو مقالہ ثانیہ میں جو مقدمہ ہے یہ کس کے بیان میں ہے؟ تو کہتے ہیں ففی تعریف القضیہ، یہ قضیہ کی تعریف میں ہے، مقدمہ قضیہ کی تعریف میں ہے، یعنی مقدمہ میں قضیہ کی تعریف پیش کریں گے، اور اقسام اولیہ میں ہے، یعنی مقدمہ میں قضیہ کی تعریف پیش کریں گے اور قضیہ کی اقسام اولیہ کو بیان کریں گے۔ المختصر، مقدمہ قضیہ کی تعریف اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں ہے۔ اب وہی اقسام اولیہ بار بار آپ سن رہے ہوں گے، اقسام اولیہ کا کیا معنی ہے؟ تو شارح کہتے ہیں الحاصلہ بحسب القسمۃ الاولیہ، اقسام اولیہ کا مطلب وہ قسمیں جو پہلی تقسیم سے حاصل ہیں۔ اقسام اولیہ یعنی قضیہ کی وہ قسمیں جو پہلی تقسیم سے حاصل ہے، یہی اقسام اولیہ کا معنی ہے۔ اب قضیہ کی پہلی تقسیم سے کون سی قسمیں حاصل ہیں؟ تو شارح واضح کرتے ہیں کہ وہ حملیہ اور شرطیہ ہے، یعنی وہ قسمیں جو پہلی تقسیم سے حاصل ہیں اور وہ حملیہ اور شرطیہ ہے۔ کیوں؟ فإن القضیہ تنقسم اولا الی الحملیہ والشرطیہ، کیونکہ قضیہ اولا منقسم ہوتا ہے کس کی طرف؟ حملیہ اور شرطیہ کی طرف، اولا ان کی طرف، اس لیے حملیہ اور شرطیہ قضیہ کے اقسام اولیہ ہیں۔ پھر بات ختم ہو چکی، پھر حملیہ یہ منقسم ہوتا مثلا ضروریہ لا ضروریہ کی طرف، اور ضروریہ اور لا ضروریہ کی طرف۔ شرطیہ یہ منقسم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف۔ تو ظاہر ہے ضروریہ لا ضروریہ لزومیہ اتفاقیہ حملیہ شرطیہ یہ سب قضیہ ہی کی اقسام ہیں، سب قضیہ کے اقسام ہیں، مگر حملیہ اور شرطیہ قضیہ کے اقسام اولیہ ہیں، کیونکہ قضیہ اولاً ان کی طرف منقسم ہوتا ہے، اور ضروریہ لا ضروریہ لزومیہ اتفاقیہ یہ بھی قضیہ کے اقسام ہیں، مگر اولاً ان کی طرف منقسم نہیں ہوتے، بلکہ حملیہ اور شرطیہ ان کی طرف منقسم ہوتے۔ بلفظ دیگر یہ پوتے کے درجے میں ہے اور حملیہ اور شرطیہ بیٹے کے درجے میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے بیٹا پہلے ہے، پوتا بعد میں ہے۔ پھر حملیہ منقسم ہوتا ضروریہ لا ضروریہ کی طرف مثال کے طور پہ، اور شرطیہ منقسم ہوتا لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف۔ فاقسام الحملیہ و شرطیہ یہ اقسام للقضیہ، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ حملیہ اور شرطیہ کے اقسام قضیہ ہی کے اقسام ہیں، بیٹے کے بیٹے بیٹے ہی ہیں، مگر یہ کہ وہ اقسام اولیہ نہیں ہیں بلکہ اقسام ثانویہ ہیں۔ اقسام ثانویہ ہیں یعنی قضیہ ان کی طرف مثال کے طور پہ ضروریہ لا ضروریہ لزومیہ اور اتفاقیہ، یعنی قضیہ ان کی طرف ثانیاً منقسم ہوتا ہے، اس واسطے سے کہ حملیہ اور شرطیہ ان کی طرف منقسم ہوتے ہیں، کن کی طرف؟ وہی جن کا بار بار ہم نے نام لیا، ضروریہ لا ضروریہ لزومیہ اور اتفاقیہ، اس واسطے سے کہ حملیہ اور شرطیہ ان کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ فالغرض من وضع المقدمہ ذکر الاقسام الاولیہ۔ ایک سوال کا جواب، شارح ابھی
آپ نے دیکھا کہ شارح نے فرمایا کہ مقدمہ قضیہ کے اقسام اولیہ کے بیان میں ہے، اقسام اولیہ کے بیان میں ہے۔ یہ کہنا کہ اقسام اولیہ کے بیان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقسام اولیہ کا بیان نہیں ہے مگر مقدمہ میں، اور اس کا مطلب یہ کہ مقدمہ میں صرف اقسام اولیہ کا بیان ہے، اقسام ثانویہ کا بیان نہیں ہے۔ ہماری تقریر نماز کے بارے میں ہے، یا ہماری تقریر کا موضوع نماز ہے، یعنی نماز کے بارے میں بات ہوگی، روزے کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ تو جب انہوں نے کہا اقسام اولیہ کے بیان میں مقدمہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ میں اقسام ثانویہ کا بیان نہیں ہوگا، حالانکہ ہم مقدمہ میں اقسام ثانویہ کا بھی بیان دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سوال جواب۔ ضمناً کسی چیز کا بیان ہونا اور رسالتاً کسی چیز کا بیان ہونا دو الگ الگ بات ہے۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ مقدمہ اقسام اولیہ کے بیان میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ کی وجہ سے مقصود اقسام اولیہ کا بیان کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ رہ گئی بات کہ اقسام ثانویہ جو آ گئے وہ ضمناً اور طبعاً آ گئے، مقدمہ کی وجہ سے وہ مقصود نہیں ہے، ایسا شارح کہہ رہے ہیں۔ فالغرض من وضع المقدمہ ذکر الاقسام الاولیہ، تو مقدمہ کی وجہ سے غرض مصنف کا اقسام اولیہ کو ذکر کرنا ہے، یعنی ان کو جو قضیہ کی بالذات اقسام ہیں، نہ کہ قضیہ کے اقسام کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ وہ اگر آ گئے ہیں تو وہ طبعاً ہیں، بات میں واضح کر چکا ہوں۔ اب مصنف نے جو قضیہ کی تعریف کی ہے، القضیۃ قول یصح لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، اس تعریف پر شارح کلام کر رہے ہیں، اور کلام کا حاصل قضیہ کو واضح کرنا، قضیہ کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اس کی ماہیت کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ اس شرح سے ان کا مقصد ہے۔ اور ظاہر طور پہ بظاہر جو شرح آ رہی، جو گفتگو آ رہی، اس گفتگو سے ان کا مقصد یہ ہے کہ مصنف نے قضیہ کی جو تعریف پیش کی ہے، یہ تعریف جامع اور مانع ہے۔ جامع اور مانع تعریف اس وقت پسندیدہ ہوتی ہے جب کوئی تعریف جامع بھی ہو اور مانع بھی ہو۔ آپ کہیں گے تعریف کے جامع ہونا اور مانع ہونا کیا ہے؟ تعریف کے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف معرف کے ہر ایک فرد کو شامل ہو۔ مثال کے طور پہ آپ پوچھیں انسان کسے کہتے ہیں، جواب میں کہیں حیوان کو، انسان حیوان ہے، تو انسان کی تعریف حیوان سے یہ جامع ہے۔ یہ جامع ہے یعنی انسان کے ہر فرد کو شامل ہے۔ ہر فرد کو شامل ہے کیسے؟ کیونکہ جو فرد انسان ہوگا، جو بھی فرد بشر ہوگا، جو بھی انسان کا فرد ہوگا، یقینی طور پر حیوان ہوگا۔ کوئی انسان کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انسان تو ہو حیوان نہ ہو، بلکہ جو بھی فرد انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا۔ تو انسان کی تعریف حیوان سے یہ جامع ہے، یعنی یہ تعریف معرف کے ہر ایک فرد کو شامل ہے۔ یہ ہے جامع ہونے کا مطلب۔ مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف معرف میں کسی غیر کو داخل نہ ہونے دے، تعریف غیر معرف کو معرف میں داخل ہونے سے روکے۔ یہ کون سی بات ہے؟ مثلا جب ہم نے انسان کی تعریف میں یہ کہا کہ الانسان حیوان، تو یہ تعریف جامع تو ہوئی کہ انسان حیوان کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا، جو بھی انسان ہے وہ حیوان ضرور ہے۔ یہ جامع تو ہوئی مگر معنی نہیں ہے۔ معنی نہیں ہے کہ اس تعریف کے بنا پر انسان میں ابھی گھوڑا بھی داخل ہے، بیل بھی داخل ہے، گدھا بھی داخل، یہ سب اس تعریف کے بنا پر، کیوں؟ گھوڑا بھی حیوان ہے، بیل بھی حیوان ہے، گدھا بھی حیوان ہے، تو الانسان حیوان، یہ جو حیوان کے ذریعے جو ہم نے انسان کی تعریف کی، یہ تعریف جامع ضرور تھی مگر معنی نہیں تھی، یعنی انسان گھوڑے بیل گدھے سے اس تعریف کے بنا پر ممتاز نہیں ہو پایا۔ تو تعریف
کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کما حقہ تعریف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جامع ہونے کے ساتھ ساتھ مانع ہو، یعنی غیر معرف کو معرف میں داخل ہونے سے روکے۔ تو جب ہم نے حیوان کے ساتھ یوں کہا ناطق، یعنی الانسان حیوان ناطق، تو اب یہ تعریف جامع بھی ہو گئی، مانع بھی ہو گئی۔ جامع ہو گئی یعنی حیوان کہا تو یہ معرف کے ہر ایک فرد کو شامل ہے، معرف کے ہر ایک فرد کو شامل، مگر گھوڑے بیل گدھے اس میں داخل تھے۔ اور جب ہم نے ناطق کہا تو اس نے گھوڑے بیل گدھے سب کو نکال دیا، اور انسان کو اس کے جو شرکا فی الجنس، شرکا فی الحیوان گھوڑے بیل گدھے تھے، ان سب کو انسان سے ان سب کو نکال دیا اور انسان کو ان سب سے ممتاز کر دیا۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا تعریف کے جامع ہونے کا کیا مطلب ہے، تعریف کے معنی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو جامع ہونے کا مطلب پھر سے ایک بار میں بیان کروں، جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف معرف کے ہر ایک فرد کو شامل ہو۔ مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کسی بھی غیر معرف کو داخل ہونے سے روکے، کسی بھی غیر معرف کو اس میں داخل نہ ہونے دے، یہ مانع ہونے کا مطلب ہے۔ تو اس بات کے سمجھ جانے کے بعد اب جو عبارت آ رہی ہے، القضیۃ قول، میرا ٹائم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ، فالقضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ، یہ تعریف مصنف بتانا چاہ رہے ہیں، شارح بتانا چاہ رہے ہیں کہ جامع معنی ہے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ میں یہاں سے اپنی گفتگو کو کل اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کروں گا۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔